بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ 8th کلاس کی اسلامیت لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج سے ہم 8th کلاس کا 5واں چیپٹر ہدایت کے سرچشمے پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج اس کا ٹاپک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آئیے اسے پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہمارے آخری چیپٹر ہدایت کے سرچشمے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس چیپٹر کے اندر چند ہستیوں کا ذکر کیا جائے گا اور ان کے حالات زندگی کو بیان کیا جائے گا تاکہ ان کے بارے میں پڑھنے اور جاننے کے بعد اسٹوڈنٹس اس بات کا اندازہ لگا سکیں کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آئیے آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی معجزانہ پیدائش کے سلسلے میں یہود کے الزام کو کس طرح دور کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ بنی اسرائیل کے اندر نبوت اور رسالت کا سلسلہ اس قوم میں کئی سال تک جاری رہا، اور سینکڑوں انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف، ہزاروں انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجے۔ ان میں سب سے آخری نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور آپ کی پیدائش ایک معجزانہ پیدائش ہے، کیونکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اسٹوڈنٹس، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا رب کائنات علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے کہ کائنات میں کوئی بھی نہ ہو تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما دے، حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو تخلیق فرما دے۔ یہ کوسچن نہیں کہ بھئی بغیر باپ کے پیدا کیسے ہو گئے۔ ارے وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جس کو چاہے جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر گھر آتی ہیں تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے۔ بنی اسرائیل کے یہودیوں نے تان و تشنیع کا نشانہ بنایا، مختلف قسم کے الزامات لگائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس معجزانہ پیدائش کی گواہی دی۔ کب دی؟ جب وہ اپنی والدہ کی گود میں تھے اور عمر مبارک چند دن کی تھی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب اٹھا کر لائیں، لوگوں نے تانے دینے شروع کیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار کر بولے، انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی، قال انی عبد اللہ آتنی کتابی، مجھے رب نے کتاب بھی دی ہے، اللہ نے مجھے وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، اور رب نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، اور میری والدہ پاکیزہ ہے۔ اب یہ بات لوگ سن کر خاموش ہو گئے کہ اتنی چھوٹی عمر کے اندر 3 دن کی، 4 دن کی، چند دن کی عمر میں اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کریم کی شان قدرت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں
اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا، واعظ اور نصیحت کا آغاز فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو خالص توحید کا درس دیا، انسانی ہمدردی کا درس دیا، لوگوں کے اندر پیار اور محبت اخوت کا درس دیا۔ لوگوں نے آپ پر اعتراضات شروع کر دیے، لیکن اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ پہلا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا دیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی پیدائشی نابینا آتا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے، شفا مل جاتی، علاج ہو جاتا۔ گونگا آتا، اندھا آتا، عیسیٰ علیہ السلام شفا مل جاتی، ہاتھ پھیرتے، ٹھیک ہو جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی کوڑی آتا، برس اور کوڑ کے مریض آتے، آپ ہاتھ پھیرتے، انہیں اللہ کے حکم سے شفا مل جایا کرتی تھی، کیونکہ اس وقت طب یونانی زوروں پر تھی، اور طب یونانی جس کو لا علاج قرار دیتی، اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا جاتا، آپ اللہ کے حکم سے شفا دے دیتے۔ دوسرا معجزہ، مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان حاصل تھی کہ وہ مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کم باذن اللہ، اٹھو اللہ کے حکم سے، تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ تیسرا معجزہ کہ پرندوں میں جان ڈال دینا۔ اگر کوئی مٹی کا پرندہ بنا کر لاتا، لوگ مٹی کا پرندہ بنا کر لاتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں پھونک مارتے، اس میں جان پڑ جاتی تھی، وہ اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ، دریا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدل عبور فرما لیا کرتے تھے، دریا پر اس طرح چلا کرتے تھے جس طرح انسان پکے روڈ پر چلتا ہے۔ پانچواں معجزہ، کھانے میں برکت آپ کی نظر ایک رحمت سے پر جایا کرتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کھانا ہوتا 2 آدمیوں کا، تو ہزاروں کو کھلا دیتے۔ یہ وہ معجزات اور کمالات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ آئیے اسٹوڈنٹس دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس غور کیجئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کا رویہ کیا تھا، یہودیوں کی سازش کیا تھی آپ کو شہید کرنے کے بارے میں۔ یہودیوں کو کمزوروں سے نفرت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو کمزوروں سے نفرت، تکبر، سنگ دلی اور سختی کی بجائے مذہب کی روح کو سمجھنے اور اس کے مطابق نرمی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی تھی۔ آپ نے غرور و تکبر سے منع کیا، لوگوں سے نفرت کرنے سے منع کیا، آپ نے سنگ دل رہنے سے، ظالم اور جابر بننے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے درمیان نرمی پیدا کی جائے، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے، پیار اور محبت کی جائے، غرور اور حقارت سے روکا، آپ نے منع کیا۔ اور جب یہ سارے معاملات لوگوں نے دیکھے تو پھر انہیں مذہبی رہنماؤں کو ایک خدشہ لاحق ہو گیا، جو یہودیوں کے مذہبی پیشوا تھے، مذہبی رہنما تھے، انہیں پریشانی لاحق ہو گئی کہ بھائی یہ تو اپنی اجارہ داری قائم کر لیں گے، ہمارا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا، ہماری عزت اور عظمت کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہودیوں نے اب مشورہ شروع کیا، ان علماء نے مشورہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی، اور سازش کی ابتدا ہو گئی۔ وہ فلسطین کے رومی گورنر کے پاس گئے، وہ علماء یہود، اور انہوں نے جا کے شکایات دائر کی کہ بھائی انہوں نے ہمارے دین کو بگاڑ دیا ہے، یہ ہمارے جوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے درمیان اختلافات پیدا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان فتنہ اور فساد پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ایسی شخصیت ہیں جو قانون کی پابندی نہیں کرتے، یہ قانون کا احترام نہیں کرتے، یہ ایک انقلابی شخص ہیں اور یہ حکومت کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ اس طرح جھوٹ بنا کر رومی گورنر کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔
اور کوشش یہ کی کہ رومی گورنر انہیں سزا دے۔ اب جو رومی گورنر کی کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ رومی گورنر یہودیوں کی مکاری سے آگاہ تھا، وہ جانتا تھا اچھی طرح کہ یہودی مکر کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی۔ جب انہوں نے فیصلے کی درخواست کی کہ رومی گورنر فیصلہ دے، تو اس نے فیصلہ بھی ان علماء یہود کے سپرد کر دیا، بھئی تم خود فیصلہ کرو، میں فیصلہ نہیں کرتا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی درخواست پیش کر دی۔ جب یہ درخواست پیش کی گئی، رزلٹ کیا نکلا؟ رومی گورنر نے چاروں نہ چار، دل نہیں چاہ رہا تھا اس نے پھانسی کا حکم جاری کر دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ اسرائیلی یہودا اس کا نام تھا، اس کی یہ سازش تھی اور اس نے مخبری کی جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ اب انتہائی عجیب ہجوم پیدا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد ایسے لوگ بھی موجود تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ماننے والے تھے، اور ایسے لوگ بھی موجود تھے جو سازشی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے میں پیش تھے، شہید کرنے میں پیش تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس مجمع میں اتنی بھگدڑ مچ گئی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ کسی نے ایک شخص کو پکڑا اور انہوں نے پکڑ کے اس کو پھانسی دے دی۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ اسی اثناء میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بخیر و حفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے مثال نبیوں میں ہیں، رسولوں میں ہیں، 4 اولو العزم رسول جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں ان کا نام شامل ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس کو اچھی طرح سنیے گا، دیکھیے گا، تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔